الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے ہماری سلسلہ وار گفتگو دنیا کی مذمت اور حدیث کی روشنی میں اس وقت چل رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم کچھ اور احادیث بیان کریں گے۔ دنیا کی مثال چند پانی کی بوندوں کی مانند، یہ حدیث ہم نے پچھلی نشست میں بیان کی تھی، اور اسی ضمن میں اگلی حدیث دنیا درخت تلے ٹھہرنے کی جگہ کی مثل، بس یعنی دنیا کی جو زندگی انسان کی ہے وہ ایک کسی درخت کے تلے سائے میں کچھ دیر ٹھہرنے کی جو وقت ہوتا ہے اس کی مثل۔ تو دنیا درخت تلے ٹھہرنے کی مثل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک سوار، یعنی ایک مسافر جو کہ سفر کر رہا ہے، تو ایک سوار ایک درخت کے نیچے سائے کے لیے اترے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلا جائے، یعنی جتنی دیر وہ درخت کے تلے ٹھہرا رہا، پس وہ دنیا کی زندگی اسی کے مثل ہے۔ یعنی کوئی مسافر ہے، وہ راستہ طے کر رہا ہے، تو کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے اس نے ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے وہ ٹھہر گیا، اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ گیا۔ تو جتنی دیر وہ درخت کے نیچے ٹھہرا رہا، بس دنیا کی زندگی کی مثال اسی طرح ہے آخرت کے مقابلے میں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی بہت چھوٹی سی زندگی، ہمیشہ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ ہم جس کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ ساری حدیثوں میں جو مثالیں ہمیں آج موجود ہیں وہ سب ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تو اتنی بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے، کیونکہ آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، وہاں کی زندگی کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر اس کا ہے 2377، ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4109، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10415۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث کہ دنیا سفر کی جگہ ہے، منزل نہیں۔ دنیا سفر کی جگہ ہے، منزل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دنیا میں تم اس طرح رہو کہ جیسے کہ تم مسافر ہو۔ دنیا میں تم اس طرح سے رہو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے ہو۔ یعنی انسان کو دنیا میں اس طرح سے رہنا چاہیے مسافر کے رہے، مثلا گویا وہ کسی جگہ کہیں اپنی رشتہ داری میں گیا یا کسی اور کام سے کہیں باہر گیا، خواہ وہ کتنے دن ٹھہرتا ہے سفر میں، پھر واپس اپنے گھر کو ہی آتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، یعنی اپنی زندگی کو مسافروں کی طرح گزارو، مقیم کی طرح نہیں، کیونکہ بے شک ہر انسان دنیا میں مسافر ہے، مقیم نہیں، اور مرنے کے بعد وہ مقیم ہو جائے گا اپنی قبر کے اندر، اور قبر کے بعد پھر وہ قیامت میں 50,000 سال کے دن کے لیے مقیم ہوگا، اور 50,000 سال کے بعد جنت یا دوزخ میں وہ مقیم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دنیا کی زندگی تم مسافر کی طرح گزارو، اور یا پھر راستہ عبور کرنے والے کی طرح، اور جب تو صبح کرے تو اپنے دل میں شام کا یقین نہ کر
اور جب شام کرے تو دل میں صبح کا بھروسہ نہ کر، یعنی ہو سکتا ہے کہ صبح سے پہلے ہی تیری موت آ جائے، اور تم اپنا شمار مردوں میں کرو، تم اپنا شمار مردوں میں کرو، اور موت آنے سے پہلے نیک اعمال کرو، اور تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2333، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 6416، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4114، ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 698، اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 6572، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10245، 46 اور 47۔ اسی طرح دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 5212 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10501۔ اسی طرح دنیا اس کا گھر ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، یعنی جو اپنی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ جان لے اور یہ اس کو حقیقی زندگی سمجھ لے کہ جو کچھ زندگی ہے بس دنیا میں، اس کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں، تو جس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے یا یہ تصور بیٹھ جائے تو ایسے شخص کے لیے دنیا اس کا گھر ہے پھر، جس کا پھر آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کو وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو، یعنی بے وقوف لوگ دنیا کو جمع کرتے ہیں، اور عقل مند اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، اور بے وقوف کو صرف دنیا کے لیے جمع کرتا ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10638۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا و عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سرسبز و شیریں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں حاکم بنانے والا ہے، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پس غور سے سنو، دنیا سے بچتے رہنا اور عورتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4000 اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 6948۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا میٹھی، سرسبز و خوشنما ہے، لہٰذا تم لوگ دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، اور جو شخص اس کو حق کے مطابق حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا سے مال و متاع جو حق کے مطابق، یعنی اس کی بہت جو زیادہ ضرورت ہوتی ہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق یہ دنیا کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و متاع میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اللہ و اس کے رسول کے مال میں گھستے ہیں، اس میں جو ان کا نفس خواہش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن آگ کا عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ اس کے رسول کے مال سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو اس مال کے جو حقوق تھے، مثلا اس میں سے زکوٰۃ اس کو ادا کرنی تھی، صدقات خیرات بھی کرنے تھے، اور راہ خدا میں خرچ کرنا تھا اس کو، تو یہ سب کچھ نہ کر کے صرف اس نے اپنی دنیا کی عیش و عشرت کے سامان خریدے اور اپنی دنیا کو بہتر بنایا، اور اپنی دنیاوی عیش و عشرت کے لیے اس نے جو ہے زمین و جائیداد اور مال وغیرہ جو کچھ اس نے جمع کیا وہ سب دنیا کے لیے کیا، اور اس کے حقوق ادا نہ کیے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہ کیا، تو یہ اللہ کی مال میں گھسنا، کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا وہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور فقراء مساکین کو دینا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب اس پر حق تھا۔ تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن آگ کا عذاب ہوگا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10301 اور 304۔
اسی طرح دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، بے شک اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7417، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4113، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2324 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10461۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ دنیا میں بہت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ یہ حاکم کی حدیث نمبر ہے 6545۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیاوی لذات و شہوات کو ترک کرنے کی وجہ سے جو ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10463۔ دنیا میں غدلہ پانی باقی ہے، یعنی جو صاف پانی تھا وہ پی لیا گیا، اب جو باقی ہے وہ غدلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جتنی باقی ہے وہ ایک حوض کی طرح ہے۔ دنیا جتنی باقی ہے وہ ایک حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا اور گدلا پانی باقی رہ گیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 2964 اور حاکم کی حدیث نمبر 7816۔ اور دنیا کی رغبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، دنیا کی محبت و رغبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پھر اسے دنیا کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ اسے قبر نظر آتی ہے، نہ اپنی آخرت نظر آتی ہے، نہ آخرت میں ملنے والے عذاب اسے یاد آتے ہیں، نہ ان کا اس کے دلوں اور دماغ میں اس کا خیال گزرتا ہے، نہ اسے قیامت یاد آتی ہے، نہ جنت یاد آتی ہے، نہ دوزخ یاد دکھائی دیتی ہے۔ یعنی وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اندھا بھی ہو جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا سوائے دنیا کے، کہ وہ اندھا جب ہو جاتا ہے انسان تو صرف اسے اتنی چیز ذہن میں رہتی ہیں جتنی کہ وہ اپنی جو ہے اندر جو دل کی آنکھ ہوتی ہے اس سے دیکھ سکتا ہے۔ تو دل کی آنکھ میں صرف دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ صرف دنیا کو ہی دیکھتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا، آخرت کو بھول جاتا اور آخرت اسے دکھائی نہیں دیتی، بھول جاتا ہے وہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے رغبت، جس نے دنیا سے رغبت کی اور اس کی رغبت دنیا سے زیادہ ہو گئی، یعنی جس نے دنیا سے رغبت کی اور اس کی رغبت دنیا سے زیادہ ہو گئی، تو جس قدر اس کی دنیا سے رغبت زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے دل کو اندھا کر دے گا۔ اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور اس کی امیدیں کم ہوں، یعنی دنیا کی جو امیدیں ہوتی ہیں، دنیا کے لیے جو امیدیں ہیں وہ کم ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر علم سیکھے اسے علم عطا فرماتا ہے اور بغیر حصول ہدایت کے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ خبردار، عنقریب تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی کہ جس کو بغیر قتل بجبر کے حکومت راس نہیں آئے گی، اور مالدار بخل کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، پیشین گوئی ہے آپ کی کہ مالدار بخل کریں گے اور وہ فقر کریں گے اور خواہشات نفس کی اطاعت کی وجہ سے وہ دین سے نکل جائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو وہ لوگ کہنے کو اپنے نام ان کے مسلمان ہوں گے لیکن اصل میں وہ دین سے نکل جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو وہ دین سے نکل جائیں گے، کیوں؟ خواہشات نفس کی اطاعت کی وجہ سے دین سے نکل جائیں گے۔ تو تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے تو وہ اپنے فقر یعنی محتاجی، مفلسی پر صبر کرے، جبکہ وہ مالدار بننے پر قادر ہو، اور وہ صبر کرے ذلت پر جبکہ وہ قادر ہو عزت پر، اور وہ صبر کرے لوگوں کے بغض و نفرت پر جبکہ وہ قادر ہو محبت پر، اور وہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 10582 اور حلیۃ کی جلد 8 صفحہ 35 پر۔
اور دنیا سے محبت آخرت کا نقصان، یعنی جو دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، تو اپنا آخرت میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، یعنی اپنی آخرت میں جو اس کی ہلاکت کا وہ خود سبب ہوگا۔ صرف کیا؟ دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت اور دنیا کے لیے عمل کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ شخص اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بڑا توجہ طلب بات ہے یہ کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی جس نے اپنی آخرت بنانے کے لیے عمل کیے اور آخرت کو سنوارنے اور اس کو بہتر اور عمدہ بنانے کے لیے اس نے عمل کیے، تو ظاہر ہے اس کی دنیا بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی دنیا سے رغبت ہی نہ ہوگی، اور پھر اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ صرف آخرت کے لیے ہوگا، دنیا کے لیے اس کا کوئی عمل نہ ہوگا۔ تو جب اس کی دنیا کے لیے کوئی وہ کوشش نہیں کرے گا تو ظاہر کہ وہ اپنی دنیا میں نقصان اٹھائے گا، لیکن اس کو آخرت میں اسے وہی چیز نفع دے گی، اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی، جو کہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ اور جو شخص اپنی دنیا بنانے میں لگتا ہے، دنیا بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، مال زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے جو ہے محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا تو اپنی بہتر بنا لیتا ہے لیکن وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پھر آخرت کے لیے کوئی عمل نہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، اور اگر کچھ عمل اس کے پاس آخرت کے لیے ہوں گے تو اسے وہ کتنا نفع دے سکیں گے؟ اگر کچھ عمل اس کی آخرت کے لیے اگر اس کے پاس ہیں بھی تو وہ کتنا نفع دیں گے؟ جو کچھ عمل ہوں گے، جس کے پاس کثرت کے ساتھ عمل ہوں گے اس کو زیادہ نفع دینے والے ہوں گے وہ آخرت۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم فنا ہونے والی شے پر باقی رہنے والی شے کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم فنا ہونے والی شے پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دو۔ یہ حاکم کی حدیث نمبر ہے 7816 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10336۔ آج ہم پر جو ہے دیگر قومیں ہم پر حاوی ہیں، کیوں ہیں؟ کیا ہم نے اس کا کبھی سبب دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان کیوں اتنے دبدبے میں رہ رہے ہیں لوگوں کے؟ آج لوگ ہم پر غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں، ہم جو ہے اس طرح سے رہ رہے ہیں۔ آج خاص کر کے میں آج اپنے ہندوستان کی بات کروں، اپنے اڑوسی پڑوسی ملکوں کی بات کروں، تو آج مسلمان کی حالت کیا ہے آپ دیکھ لیں۔ تو دیگر قومیں ہم پر کیوں حاوی ہو رہی ہیں آج؟ اس کی سبب کیا ہے؟ وہ اس حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے۔ بڑا توجہ طلب یہ بات ہے، اور یہ حدیث بھی، اور ہم اس کو بغور سنیں اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور آخرت کے لیے نیک عمل کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ رسول کی نافرمانی نہ کریں، اور اپنی پوری زندگی اپنی آخرت بہتر بنانے میں صرف کر دیں۔ تو آج جو دیگر قومیں ہم پر حاوی ہیں وہ ہم پر حاوی نہیں ہو پائیں گی، نہ ہی ہم پر کبھی غلبہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ وقت قریب ہے کہ جب دیگر اقوام یعنی دیگر قومیں تمہیں مٹانے کے لیے مل کر سازش کریں گی۔ دیگر قومیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ وقت قریب ہے کہ جب دیگر قومیں تمہیں مٹانے کے لیے، اے مسلمانوں تمہیں مٹانے کے لیے مل کر سازش کریں گی۔
اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ یعنی جب دیگر قومیں ہم پر حاوی ہونے لگیں گی اور ہمیں مٹانے کی سازش کریں گی، ہم پر ان کا غلبہ ہوگا۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت کثیر تعداد میں ہوگے، یعنی مسلمانوں کی تعداد کم نہ ہوگی بلکہ بہت زیادہ ہوگی۔ البتہ اس وقت تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ناکارہ ہوگی۔ تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، کثیر تعداد میں ہوں گے مسلمان، لیکن وہ ایک اس وقت تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہوگی، یعنی تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی، اور تم کسی مطلب کے نہ ہوگے، جھاگ کی طرح ہوگے، ناکارہ ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ پس صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے بیزاری برکراہت۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے کہ دشمن ہم پر حاوی ہیں اور ان کا ہم پر دبدبہ ہے، اور ہمارا رعب ان پر ہونے کے بجائے ان کا رعب اور دبدبہ ہم پر قائم ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، نافرمانی کرنے لگے اور دنیا سے محبت کرنے لگے اور دنیا کے لیے عمل کرنے لگے، اور آخرت کو اپنی بھول گئے، اللہ اس کے رسول کو ہم بھول گئے اور موت کو بھول گئے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ دنیا سے محبت اور موت سے بیزاری اور بقراحت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے جو ہے تمہارا رعب اور تمہارا دبدبہ نکال کر باہر کر دے گا۔ یعنی مسلمانوں کا جو دبدبہ دشمنوں پر ہوگا، وہ دبدبہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نکال پھینکے گا، پھر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کسی پر نہیں رہے گا۔ جب دبدبہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، تو ان کا دبدبہ اور رعب ہمارے دلوں پر چڑھ جائے گا۔ یہ حالت کیوں؟ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور ہم اپنی موت سے بیزاری کر چکے ہیں، ہمیں موت یاد ہی نہیں آتی، یا پھر موت یاد ہے تو ہم اس سے کراہت کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہت بری چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ موت ہی اصل زندگی کی ابتدا ہے، اصل زندگی کا آغاز ہے انسان کی موت، اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ زندگی نہیں۔ یہاں تو بطور ہم ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں، امتحان کہہ لیں، ایگزام کہہ لیں، ہم بطور ایک ٹیسٹ کے لیے دنیا میں کچھ دنوں کے لیے بھیجے گئے، بس اچھا برا جیسا ٹیسٹ ہم کریں گے، جیسا ایگزام ہم دیں گے، جیسا امتحان ہم دیں گے، پاس فیل، کتنے نمبر ہمارے آتے ہیں، تو نمبر ہمارے اعمالوں کے حساب سے ہیں۔ اچھے اعمال کریں گے تو ہم اس امتحان میں پاس ہوں گے، برے اعمال کریں گے تو امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری موت کے بعد زندگی شروع کرے گا، پھر اچھے اور برے عمل کے مطابق ہمیں جو ہے اس کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو بڑا قابل توجہ یہ حدیث ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم پر جو ہے غیر قومیں جو ہم پر کیوں حاوی ہیں۔ وہ حاوی ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت کر چکے اور آخرت کو بھول گئے، اللہ کی محبت کو ہم نے دلوں سے نکال دیا، اللہ کے رسول اور اللہ کے مخصوص بندوں کی محبت ہم نے دلوں سے نکال پھینکی، اور دنیا اور مال و متاع کی محبت ہم نے دل میں داخل کر لی، اور بس دنیا اور مال و متاع کے ہم ہو کے رہ گئے، اور اسی کو کمانا، اسی کو بڑھانا، بیوی بچوں کے لیے جمع کرنا، اپنی عیش و عشرت کے لیے جمع کرنا، اور مال بڑھانا، زمین اور جائیداد بڑھانا، اسی میں ہماری پوری زندگی صرف ہونے لگی، اور اسی میں ہم منہمک ہو گئی پوری طرح سے۔ اس وجہ سے آج دشمن جو غیر قومیں ہیں، جو ہماری دشمن قومیں، وہ ہم پر حاوی ہو رہی ہیں، اور ہمارا دبدبہ، ہمارا رعب ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال کر پھینک دیا۔ صرف اس وجہ سے ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اللہ کی عبادت چھوڑ دی۔ مال کمانے کے لیے ہمارے پاس ہر وقت ٹائم ہی ٹائم ہے، بہت وقت ہے میرے پاس،
اور بہت محنت بھی ہم کر لیں گے، مشقت بھی خوب اٹھا لیں گے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے میرے پاس نہ تو وقت ہے، نہ ہم محنت کر سکتے ہیں، نہ مشقت اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، مال کمانے کے لیے دن رات لگ جائیں گے، رات دن مال کمائیں گے، خوب محنت کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے نفس پر۔ تو یہ وہی وقت آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے دلوں میں جو ہے بزدلی ڈال دی، ہم بزدل ہو چکے ہیں، اور ہمارا جو رعب اور دبدبہ جو دشمنوں پر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دبدبہ رعب نکال دیا اور ہمارے دل میں ہمیں بزدل بنا دیا۔ کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، موت سے بیزاری اور کراہت کی وجہ سے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 4297، اور احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 2245، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10372۔ اسلام اور مسلمانوں کی ہیبت اور غلبے کا راز کثرت تعداد نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی ہیبت اور غلبے کا جو راز ہے وہ کیا راز ہے؟ وہ راز کثرت تعداد تھوڑی کہ ہم مطلب تعداد میں ہم مسلمان بہت زیادہ ہو جائیں، ایسا نہیں، یہ سبب نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت گزاری ہے، اور دنیا سے محبت و آخرت سے بے فکری بہت بڑا فتنہ ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کی ہیبت اور غلبے کا راز کثرت تعداد نہیں بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اللہ و رسول کی اطاعت گزاری ہے، یہ ہے راز، تعداد سے نہیں۔ تعداد تو جنگ بدر میں 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا، تو کثرت تعداد سے جو ہے ہم کسی پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، نہ اس پر ہمارا رعب اور دبدبہ قائم ہو سکتا ہے تعداد کی وجہ سے، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے اور اللہ و رسول کی اطاعت گزاری کی وجہ سے ہم تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، ہمارا رعب اور دبدبہ ہمارے دشمنوں پر، ہمارے سامنے والوں پر جو ہے ہم دبدبہ ان پر قائم ہو جائے گا، اور ہمارا رعب اور دبدبہ اور ہماری ہیبت ان کے دلوں پر چھا جائے گی، ان کے دلوں پر چڑھ جائے گی، وہ ڈر جائیں گے، اور بزدلی ان کے دلوں میں آئے گی۔ کب؟ جب ہم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، تب۔ دنیا کی محبت سے نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کا مال کما لیا، ہم بہت مالدار ہو گئے تو لوگ ہم سے ڈرنے لگیں گے، نہیں، یہ تو ہمارا غلط گمان ہے، بلکہ مسلمانوں کی ہیبت اور غلبے کا راز کثرت تعداد نہیں بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت گزاری ہے۔ اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمیں۔ اور میں نے دیکھا ہے، میں نے زندگی میں تجربہ بھی کیا ہے، اور یہ تجربہ ہمارا صحیح ہے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رسول کے اطاعت گزار بندے ہیں، وہ ایک ہوتے ہیں، وہ 1000 پر بھاری ہوتے ہیں۔ ایک یا دو اگر وہ کہیں مجمع میں کھڑے کر کوئی بات اگر کہہ دیں تو پھر کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اس کا انہیں جواب دے سکے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک صالح مومن کا جو رعب اور دبدبہ تھا، اس کی ہیبت تھی، وہ ان 1000 کے دلوں پر چڑھا دی، دلوں پر ڈال دی، سب اس سے ڈر گئے، دب گئے، اس کے رعب میں، اس کے دبدبے میں، اس کی ہیبت میں، وہ ایک اکیلا۔ کیوں؟ کہ وہ نیک صالح مومن جو تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اس میں کامیابی دی۔ اور دنیا سے محبت و آخرت سے بے فکری یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے اور پھر وہ دنیا کو بڑھانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے لیے، پھر دنیا کے لیے وہ ہو کر رہ جائے اور دنیا کے لیے سارے عمل کرے، اور دنیا سے محبت کی وجہ سے یہ سارے کام وہ کرے، اور اپنی آخرت سے وہ بے فکر ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اور جو شخص اس میں مبتلا ہوا، اس نے اپنی دنیا و آخرت دونوں خراب کر لی، اور دنیا کی محبت و رغبت اور آخرت سے بے فکری اس کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ حضرت جارود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخرت والے عمل کے ذریعے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے آخرت والے عمل کے ذریعے دنیا طلب کی تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا اور اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور اس کا نام جہنم والوں میں لکھ دیا جائے گا اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یعنی وہ عمل جو تھا وہ آخرت والا عمل تھا، آخرت کے لیے اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے عمل وہ دنیا کے لیے کیا، اسے دنیا مل جائے۔ مثلا ایک چھوٹی سی ہم مثال لے دیں، ہم نے کسی غریب کی مدد کی اور ہم نے نیت یہ کر لی کہ اس کا بدلہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، یا پھر ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہمارا فلاں کام ہوگا تو میں اس شخص سے نکلوا لوں گا اپنا کام، کیوں میں آج اس کی مدد کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس پر میرا احسان ہو گیا، اور جب میرا اس پر احسان ہو گیا، جب میں اس سے فلاں کام کے لیے کہوں گا تو یہ مجھے منع نہیں کر سکے گا، کیونکہ میں نے اس کی مدد جو کر دی، یا یہ نیت ہم نے کر لی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے آخرت والے عمل کے لیے، حالانکہ یہ عمل تو اس کا آخرت کے لیے تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ جس غریب کی اس نے مدد کی اس میں اسے یہ نیت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ عمل تیرے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تیری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، پروردگار مجھے اس عمل کا بدلہ مجھے آخرت میں بہتر عطا فرما، یہ نیت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس نے اگر دنیاوی نیت کر لی، اس میں دنیاوی کوئی غرض آ گئی اور وہ عمل آخرت والا تھا لیکن اس نے اس عمل کو دنیا والا بنا دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے آخرت والے عمل کے ذریعے دنیا طلب کی تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا اور اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور اس کا نام جہنم والوں میں لکھ دیا جائے گا اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا جو طلب کر لی اس عمل کے بدلے میں۔ یہ معجم کبیر کی حدیث ہے، طبرانی حدیث نمبر ہے 2085 اور حاکم کی حدیث نمبر ہے 7816۔ اب انشاءاللہ العظیم ہم آگے کا بیان ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔